بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی نے یہ دعا بھی کی ہو کہ خدایا مجھے بھی جناب میثم جیسا عشق عطا فرما۔ جناب میثم تمار وہ ہستی ہیں کہ یہ قبیلہ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے، قبیلہ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام نے انہیں خرید کر آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد جس وقت یہ قبیلہ بنی اسد کی خاتون کے غلام تھے اس وقت ان کا نام سالم تھا، اس وقت ان کا نام سالم تھا۔ مولا کائنات نے آزاد کر کے ان کا نام میثم رکھا۔ عربی لغت میں، عربک لینگویج میں یہ نام میثم کہلاتا ہے، میثم۔ ہم اردو زبان میں میثم کہتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے میثم کہنا آسان ہے، تو اس لیے ہم میثم کہتے ہیں، لیکن یہ اصل لفظ میثم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب میثم تمار، تمار کیوں کہا جاتا ہے؟ تمار اس لیے کہا جاتا ہے، عربی میں تمر کہتے ہیں کھجور کو، عربی میں تمر کہتے ہیں کھجور کو، اور یہ کھجوروں کا کاروبار کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں میثم تمار کہا جاتا ہے۔ ان کا نام سالم تھا، سالم سے مولا کائنات نے ان کا نام میثم رکھا، اور جب میثم رام رکھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میثم، مولا کائنات نے ایک درخت کی نشاندہی کی کہ اے میثم یا اے میثم، اس درخت پہ تمہیں لٹکا کر سولی پہ چڑھایا جائے گا اور تمہیں شہید کیا جائے گا۔ اب عام طور پہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چلے کہ یہاں پہ دھماکہ ہونے والا ہے، انشاءاللہ یہاں نہیں ہوگا، اگر کسی کو پتہ چلے کہ ایسا ہونے والا ہے تو وہاں پہ یا تو کوئی آتا نہیں ہے، جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جانا یا اس زندگی کا قربان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جب آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ میری جان جا رہی ہے، وہاں پہ آپ باقی رہیں تو یہ خودکشی ہے۔ جب آپ وہاں سے جا بھی سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں جا رہے تو یہ خودکشی ہے، لیکن علی کے عشق میں خود کو قربان کرنا یہ ایک سعادت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ جب جناب میثم تمار کو کہا گیا کہ اے میثم، اس درخت پہ تمہیں لٹکا کر شہید کیا جائے گا، تو جناب میثم تمار اس جگہ سے بھاگ نہیں گئے، جناب میثم تمار اس درخت کو پانی لگاتے رہے، اس درخت کو پانی دیتے رہے، اور پانی دینے کے ساتھ ساتھ اس کے بڑے ہونے کی، اس کے پروان چڑھنے کی، اس کے شاداب ہونے کی دعا کرتے رہے کہ کب یہ درخت بڑا ہوگا اور مجھے علی کے عشق میں یہاں پر شہادت نصیب ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ نہ صرف وہاں پر پانی لگاتے رہے اس درخت کو، بلکہ وہاں پر جناب میثم تمار اکثر اوقات نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ یہ عشق کی منازل ہیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر انسان کبھی سوچے، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں انسان کی، اگر اس کو بالاخص میں لے آئیں، اگر ہم اس کو مومنین کے ساتھ خاص کر دیں، مومن اگر کبھی سوچے کہ ہم یہ جن مزارات پہ جاتے ہیں، جن مقامات پہ جاتے ہیں، جناب کمیل کی زیارت کی، دیگر زیارات کی، جناب میثم تمار کی زیارت کو آئی ہیں، اگر کبھی آپ یہ سوچیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خدا نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے، اصل جو زیارات پہ آنے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جان سکیں کہ یہاں پر آپ آئے کیوں ہیں، یہاں سے آپ نے حاصل کیا کرنا ہے، پتہ چلے کہ آخر ان کو یہ مقام ملا کیوں ہے، خدا نے یہ منزلت جو انہیں عطا کی ہے کیوں عطا کی۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایسا ہوا کہ خدا نے کہو کہ اے شیطان تو جنت میں چلا جا؟ نہیں، جب شیطان نے خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے جنت سے نکال دیا، حالانکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سجدے کیے تھے اس نے، وہ بھی سجدہ گزار تھا، وہ بھی عبادت گزار تھا، مگر جب خدا کا حکم نہ مانا، جب خدا کی اطاعت نہیں کی تو جنت سے تو کیا جنات سے بھی باہر گیا، فرشتوں سے بھی باہر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ اس کا مطلب کہ جو خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو بندہ خدا کے حکم کی تعمیل کرے گا ان کو پھر اس طرح کے مقامات ملتے ہیں۔
تو یہ مقام انہیں کیوں ملے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اپنی ساری زندگی میں خدا کی اطاعت کرتے رہے، یہ محمد والے محمد کی اتباع کرتے رہے۔ جب امام کا حکم آ جائے کہ یہ کرو، اور جب امام کا حکم آ جائے کہ یہ نہ کرو، تو اس وقت اپنی مصلحت نہیں دیکھتے کہ اس وقت میری مصلحت کیا ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے۔ جب امام کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو تو اس کا مطلب کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 10 محرم سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو خط لکھے تو جو جس حال میں تھا وہ کربلا پہنچا ہے۔ جناب سعید کی نئی شادی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ میری نئی شادی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ جب حسین علیہ السلام کا خط ملا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے وہ کربلا پہنچے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر ضعیف تھے، جب حسین علیہ السلام کا خط ملا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے کربلا پہنچے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، مولا جب صدا بلند کریں گے، جب اپنے چاہنے والوں کو بلائیں گے مدد کے لیے، یہ ایک بات سن لیجئے، شاید اس کے بعد آپ کسی سے سنیں یا نہ سنیں، جو جہاں بھی ہو، میں اب آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ مثلا اگر آپ چھت پہ کھڑے ہیں نا، چھت سے نیچے اترنے کا جو رستہ ہے، جو سٹیپس ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہیں، اور آپ کو امام نے آواز دی ہے رائٹ سائڈ سے، تو آپ یہ نہ کیجئے گا کہ آپ سیڑھیوں کی طرف بھاگیں، آپ سٹیپس کی طرف نہ بھاگیے گا، جہاں سے آواز آئے آپ نے اس طرف بھاگنا ہے، اور یہ بھی نہ سوچیے گا کہ چھت یہاں سے ختم ہو جائے گی میں نیچے گر جاؤں، نیچے کوئی بھی نہیں گرے گا۔ آپ کا پہلا قدم اٹھانا ہوگا، دوسرا قدم آپ کا امام کے قدموں میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو سٹیپس کے ذریعے سے جائے گا، جو یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے میں گر جاؤں یا ہو سکتا ہے میری جان چلی جائے، جو یہاں سے جائے گا ملے گا وہ بھی امام کے ساتھ، لیکن وہ 6 مہینے کے بعد جا کے امام سے ملے گا۔ 6 مہینے کے بعد اب کون کس قدر امام کی زیارت کا مشتاق ہے، کون کس قدر محبت سے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ اس قدر امام کی طرف دوڑے گا۔ لہٰذا جب امام کی طرف سے صدا آئے تو انشاءاللہ ہم بھی ان میں سے ہوں گے کہ ہم فوراً آنکھ جھپکنے سے پہلے فوراً ہم اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خدا ہمیں وہ معرفت عطا کرے۔ یہ وہ معرفت تھی جو خدا نے انہیں عطا کی ہے، یہ وہ معرفت تھی جو خدا نے جناب کمیل کو بھی عطا کی، جناب میثم تمار کو بھی عطا کی، اور اس معرفت کی وجہ سے آج ان کو یہ مقام ملا ہے۔ لہٰذا جب آپ سے کہا جائے کہ اچھے عمل کریں، برائی کو چھوڑ دیں، ہمارے پاس ایک عام سا سوال ہے، جی ہم تو اس طرح بن ہی نہیں سکتے، ہم تو عام انسان ہیں، میں تو گناہگار ہوں، میں تو جھوٹ بھی بولتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، میں کیسا ہوں جیسا بن سکتا ہوں؟ مولا کے حرم میں، امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں ایک عالم دین سے کسی نے سوال کیا۔ دیکھیں میں نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ انسان کو بلندی کے لیے خلق کیا گیا، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے انما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسان کو عبادت کے لیے لیعبدون کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو بعض علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہاں پہ یعبدون سے مراد ہے یعرفون، یعنی معرفت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اپنے زمانے کے امام کی بھی معرفت ہو۔ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو اس دنیا سے چلا گیا اور اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہوئی، وہ جہالت کی موت مرا۔ جہالت سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے پاس علم نہیں ہے اس لیے جاہل نہیں، یہاں پہ جہالت سے مراد ہے کہ وہ کفر کی موت، یعنی کافر ہو کے مرا، جسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو۔ تو لہٰذا ایک عالم دین سے کسی نے سوال کیا کہ اے مولانا صاحب میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، کہ جیسے آپ ہیں، آپ بڑے بہترین خطیب ہیں، بڑے بہترین عالم دین ہیں، بہت بزرگ عالم دین ہیں، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ سنیے کہ عالم دین نے جواب کیا دیا۔ عالم دین نے جواب دیا کہ جب میں نے یہ تعلیم شروع کی تھی تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں امام صادق علیہ السلام کی طرح بنوں گا، میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں، تو اگر تم میری طرح بننا چاہو گے تو کیا بنو گے؟ لہٰذا ہم امام نہیں بن سکتے، لیکن ہم امام کے نقش قدم پہ تو چل سکتے ہیں۔ جو جس قدر امام کے نقش قدم پہ چلے گا اسے اس قدر بلند مقام عطا ہوگا، اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت بھی مل جائے گی۔ لہٰذا جناب میثم تمار وہ ہستی تھی کہ جو اس درخت کو پانی لگاتے رہے اور وہاں پر نماز بھی ادا کرتے رہے۔ جو تھک گئے ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں، بس میں گفتگو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ جناب میثم تمار اس درخت کو پانی بھی لگاتے رہے،
اور پھر جب ابن زیاد کا دور آیا، خدا اس پہ لعنت کرے، ابن زیاد وہ بندہ تھا کہ جس نے عبید اللہ ابن زیاد کے جس نے جناب میثم تمار کو شہید کیا۔ جب ابن زیاد کا دور آیا اس نے جناب میثم تمار کو طلب کیا، اور جناب میثم تمار جب دربار میں گئے، آپ کو انشاءاللہ وہ دربار بھی دکھایا جائے گا، اب تو وہ ختم ہو چکا ہے، آپ کو دربار بھی دکھایا جائے گا۔ جب جناب میثم تمار اس دربار میں گئے ہیں تو ابن زیاد کہتے ہیں کہ تمہارا خدا کہاں ہے، تمہارا خدا کہاں ہے؟ جناب میثم نے جواب دیا کہ تم جیسے ظالموں کے انتظار میں ہو، وہ ظالموں کی طاق میں ہے، وہ ظالموں کے انتظار میں ہے، اور تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ اسی لیے دعائے کمیل کے جملے ہیں، لا يمكن الفرار من حکومت، خدایا تیری حکومت سے میں باہر نہیں جا سکتا، میں کینیڈا، اسلام آباد، پاکستان، عراق جا سکتا ہوں، مگر جہاں بھی جاؤں وہاں پر خدا کی ہی حکومت ہے، خدایا میں تیری حکومت سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا خدا کہاں ہے، خدا کیا کر رہا ہے؟ تم جیسے ظالموں کے انتظار میں۔ جناب میثم تمار سے کہا گیا کہ اے میثم، علی سے اظہار بیزاری کہو۔ اظہار بیزاری کا مطلب ہے کہ تم کہو کہ میرا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جناب میثم نے جواب دیا کہ لا حول ولا قوت، اور جناب میثم تمار نے اس کے بعد بتایا کہ مجھے علی نے بتایا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں قتل کیا جاؤں گا۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ مولا کائنات کی پیشن کوئی سچ ثابت نہ ہو۔ اسی درخت پہ جناب میثم تمار کو سولی پہ بھی چڑھایا گیا، اور جب جناب میثم تمار نے علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو آپ اندازہ لگائیں ظلم کی انتہا ہے کہ پہلے تو جناب میثم تمار کی زبان کاٹی گئی، علی کے عشق میں پہلے جناب میثم تمار کی زبان کاٹی گئی، اور اس کے بعد بھی جب فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام نہ رکے تو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ جناب میثم تمار کے ہونٹوں سے کانٹا دار تار ہوتی ہے وہ گھمائی گئی، کانٹا دار تار جسے خاردار تار کہتے ہیں، خاردار تار، کانٹا دار تار جناب میثم تمار کے ہونٹوں میں لگائی کہ تاکہ یہ علی کے فضائل نہ بیان ہو سکے۔ اور پھر اتنی شدت سے جب بھی مولا کے فضائل نہ رکے تو اس کے بعد جناب میثم تمار کو بے دردی سے شہید کیا۔ تو آج جہاں پہ جناب میثم تمار کا روضہ مبارک ہے، یہیں پہ ان کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ آپ انشاءاللہ جب جائیں 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کر دیجیے گا جناب میثم تمار کو، اور جن کے گھٹنوں میں درد ہو، جن کے گھٹنوں میں درد ہو وہ جناب میثم تمار کی زری سے اپنے گھٹنے لگائیے گا، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اللہ